الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمتیں ہم پر روزانہ بے شمار عطائیں ہوتی ہیں، بہت سارے انعامات اور احسانات ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں کہ اللہ نے ہمیں انسانوں میں بنایا، پھر ایمان والا بنایا، پھر مزید آخری نبی، سارے نبیوں کے امام، تمام رسولوں کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں بنایا. ہم سب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام اور اللہ کا بڑا احسان ہے. ہم نے بارہا سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے تمنا کی تھی، اور یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، یا اللہ مجھے آخری نبی کے امت میں پیدا فرما. تو مشہور یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں. تو یہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے تمنائیں کی اور دعائیں بھی کی. ہر نبی کا ایک رتبہ ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے.
اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ہم نے ایک دوسرے پر ایک کو فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کوئی ہے جو اللہ سے بات کرتے ہیں، ان میں سے کوئی ہے جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے کرامات، معجزات، خرق عادت ظاہر ہونے والے وہ اعمال جو نبیوں سے صرف ظاہر ہوتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہتے ہیں وہ مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ تو جس طرح نبیوں کا رتبہ ہے، نبیوں کا مقام ہے، اسی طریقے سے ان نبی کے امتی کا بھی ایک مقام ہے۔ جب تک آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس وقت جو انبیاء کا سلسلہ چلتا تھا اسے انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام اسرائیل تھا، اور انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل جو قوم گزری ہے لمبے عرصے تک، ایک لمبے زمانے تک، اور اس قوم میں ہزاروں نبی تشریف لائے۔ اس میں مشہور انبیاء ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو بنی اسرائیل کے نبیوں میں آخری نبی تھے۔ تو اس امت کے آنے سے پہلے اس زمانے میں جہاں بھر میں، پوری دنیا میں جس کا مقام تھا وہ بنی اسرائیل کا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کیے ہیں، اور میں نے تمہیں پورے جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی جو فضیلت کا یہاں تذکرہ ہے، یہ امت محمدیہ کے آنے سے پہلے ہے، ورنہ اس امت کا مقام، اس امت کا رتبہ بنی اسرائیل سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو یہی بات میں عرض کر رہا تھا، نبی کا جتنا بڑا مقام ہے، اونچا رتبہ ہے، اس کی امت کا بھی وہی مقام ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں۔ اس امت کے علماء کا رتبہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہے۔ جو مقام، جو رتبہ اللہ کے یہاں بنی اسرائیل کے نبیوں کا ہے، میری امت کے علماء کا وہ رتبہ ہے۔ تو امت بہت بڑی فضیلت والی، بہت بڑی شرف والی، اللہ نے پوری قوموں پر، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے قیامت تک جتنی قومیں آئیں گی، ان تمام قوموں پر جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ امت محمدیہ کی ہے، خاص کر مسلمانوں کی ہے، ایمان والوں کی ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے پرہیزگار، پیروکار، نبی کے متبع ہو تو تم ہی سربلند رہو گے، تمہارے سے اونچا کوئی نہیں ہوگا۔ تمام قوموں سے بالا، تمام قوموں پر اونچا مقام کسی کا ہے تو وہ تمہارا ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم سچے پکے پیروکار بنو نبی کے، اللہ رسول کی پابندی کے ساتھ بندگی کرو، عبادت کرو، اطاعت کرو، پیروی کرو، تو تمہارا مقام اونچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے جو پیغام لے کر آئے، پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں،
تو ہمارے اور آپ کے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام امت کے سامنے پیش کیا وہ سراسر بھلائی اور بھلائی ہے۔ بھلائی کے علاوہ کوئی دوسرا اس کے اندر تصور ہی نہیں کر سکتا۔ کسی کو بھی آپ نے دعوت دی تو بھلائی کی دعوت۔ ایک آدمی جا رہا ہے، آپ اسے بلا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ خیر کی بات بتاؤں گا، خیر کا ارادہ ہے تو بتاؤں گا۔ وہ دیہاتی کہنے لگا جب خیر ہے، بھلائی ہے تو کون انکار کر سکتا ہے؟ اب بتائیے کیا خیر ہے، کون سی بھلی بات آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں، وہ کون سی بھلائی آپ کے پاس ہے جو مجھے آپ دینا چاہتے ہیں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل، کہو، کیا کہو؟ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ مان لو، یہ پورے جہانوں کی سب سے بڑی بھلائی ہے تمہارے لیے، سب کے لیے، ہر ایک کے لیے کسی چیز میں بھلائی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کہنے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کتنی بڑی بھلائی کی چیز ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ جب تک یہ کلمہ بولنے والا دنیا میں رہے گا یہ دنیا باقی رہے گی۔ جب ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا دنیا میں نہیں رہے گا یہ دنیا فنا ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ صرف کہنے والے کی برکت اتنی بڑی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے کی برکت کتنی بڑی ہوگی۔ صرف زبان سے اقرار کر رہا ہے، صرف زبان سے کہہ رہا ہے تو کہنے والے کی برکت اتنی بڑی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے کی برکت کتنی بڑی ہوگی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے کی برکت کتنی بڑی ہوگی۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود مسلمانوں کے گھروں میں برکت نہیں ہے، مسلمانوں کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، مسلمان کی کمائی میں برکت نہیں ہے، مسلمان کی عمر میں برکت نہیں ہے، مسلمان کے گھروں میں برکت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیا مسلمان کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ ضرور پڑھ رہا ہے، لیکن جو مقصد ہے اس کلمے کا اس کو بھلا دیا ہے، اس کو بھول گیا کہ بندگی صرف خدا کی کرو، بندگی صرف اللہ کی کرو۔ آج ہم بندگی پیسوں کی کر رہے ہیں، آج ہم بندگی کاروبار کی کر رہے ہیں، آج ہم بندگی دکان کی کر رہے ہیں، آج ہم بندگی دولت کی کر رہے ہیں کہ دولت جو چاہتی ہے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ مجھے دولت چاہیے، بس دولت حاصل کرنے کے لیے جو بھی کرنا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، دھوکہ دینا پڑے، کسی کا ہڑپنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے دولت چاہیے۔ پیسوں کی بندگی ہو رہی ہے کہ پیسے مل جائے، بس پیسے ملنے کے لیے جو کرنا پڑے میں کروں، کسی کو ستانا پڑے، کسی کو ظلم کرنا پڑے، کسی کو جھوٹ بولنا پڑے، سودی کاروبار کرنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، مجھے پیسہ چاہیے۔ کس کی بندگی ہو رہی ہے؟ پیسوں کی بندگی ہو رہی ہے، دولت کی بندگی ہو رہی ہے، دکان کی بندگی کہ میرا دکان بڑھ جائے، میرا دکان اور زیادہ ہو جائے، ایک دکان سے 2 دکان ہو جائے، 2 دکان سے 3 دکان ہو جائے، میری فیکٹری بڑی ہو جائے، میری کمپنی بڑی ہو جائے، پورے ملک پر مشہور ہو میری کمپنی، پوری دنیا کے لیول پہ بڑی ہو، تو اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ایک مسلمان یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے
کہ میں بندگی اللہ کی کرنا ہے، مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں، میں اللہ کو ماننے والا مسلمان ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں دھوکہ نہیں دے سکتا، میں سود نہیں کھا سکتا، میں حرام نہیں کھا سکتا، کہ میں مسلمان ہوں۔ دوسروں کے دھندوں میں ہمارے دھندوں میں یہی فرق ہے کہ وہاں حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، اور مسلمان کے یہاں حلال حرام کا کچھ فرق ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ بزنس میں ہیں، سب کامن ہے، جیسا چاہے کرو، نہیں ہو سکتا۔ غیر جھوٹ بولے تو جھوٹ بولے، لیکن میں نہیں بول سکتا کہ میں مسلمان۔ دوسرا دھوکہ دے تو دے، لیکن میں نہیں دے سکتا کہ میں مسلمان۔ کئی جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ کتنی باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو آج مسلمان کے گھر میں برکت نہیں ہے، مسلمان کی کمائی میں برکت نہیں ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ مسلمان خود مسلمان نہیں ہے۔ وہ کلمے کو بھلا بیٹھا ہے، کلمے کے مقصد کو بھلا بیٹھا ہے، اللہ اور رسول کو بھلا بیٹھا ہے۔ اب اس کی نظر میں ایک ہی چیز ہے کہ میں پیسہ کماؤں، دولت کماؤں، دھندا کروں، کاروبار کروں، بس کچھ بینک بیلنس بناؤں، اپنا نام اونچا کروں، میرا نام اونچا ہو، اسٹیٹس اونچا ہو۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آدمی کی کمائی میں برکت، زندگی میں برکت، صحت میں برکت، کسی بھی چیز میں اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو اللہ اور رسول کی بندگی کرنا ہوگا۔ دولت کی، پیسوں کی، کاروبار کی بندگی نہیں چلے گی۔ کتنے بڑے بڑے بزنس مین تھے، کروڑوں کا کمایا انہوں نے، اور آج اسی خدا کے پاس جا رہے ہیں، خالی ہاتھ جا رہے ہیں، کچھ بھی۔ ابھی کل پرسوں میں مالدار کا اس کی موت ہوئی، کروڑوں کے جائیداد کا مالک ہے، لیکن خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ بھی لے کے نہیں ہے، سب دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا۔ تو پیسوں کی بندگی، دولت کی بندگی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس کی بندگی کرو جس کے پاس آخر کار ہمیں واپس جانا ہے۔ کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، تو اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بات مانو، وہ جسے حلال کہے وہ حلال مانو، وہ جسے حرام کہے اسے حرام جانو۔ بہانے مت ڈھونڈو، حرام کو حلال کرنے کے چور دروازے مت نکالو، اور مجبوری کو بہانہ مت بناؤ کہ میں مجبور ہوں، کیا کرتا، اس لیے میں نے سود لے لیا، اس لیے میں نے حرام کام کر لیا۔ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روٹی کا ذمہ لے لیا ہے، ہماری روٹی کا ذمہ اللہ کے پاس، وہ کبھی بھی ہمیں بھوکا نہیں سلائے گا، بھوکا نہیں سلائے گا۔ یہ جو لوگ بول رہے نا مجھے سود لے رہا ہوں، مجبوری سے لے رہا ہوں، میں لون لے رہا ہوں، مجبوری سے لے رہا ہوں، وہ مجبوری خدا کی دی ہوئی مجبوری نہیں ہے۔ اللہ نے کسی بندے کو کبھی اتنا مجبور نہیں کیا کہ وہ ایک وقت کی روٹی کے لیے سود کا پیسہ لینے پر مجبور ہو جائے، کبھی اتنا مجبور نہیں کیا۔ پھر مسئلہ کس بات کا ہے؟ مسئلہ انانیت کا ہے، مسئلہ نفس پرستی کا ہے، مسئلہ خواہشوں کا ہے کہ میری خواہشیں زیادہ ہیں، میری بڑائی زیادہ ہے، کہ اس کمائی سے پوری نہیں ہو رہی ہے، اس لیے میں مجبوراً جا کے قرض لون پہ لے رہا ہوں۔ صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے ہم لون نہیں لے رہے ہیں، جو کما رہے ہیں ماشاءاللہ اس میں اچھے سے اچھا کھا سکتے ہیں، پھر بھی یہ مجبوری کس چیز کی؟ بس 1 سے 2 دکان بنانے کی، جی دولت کو بڑھانے کی، اپنے نام کو اونچا کرنے کی، اپنا اسٹیٹس بتانے کی، دکھاوے کی۔ اتنے سے پیسوں میں آپ کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن کروڑوں کے خرچ کیوں کر رہے ہیں؟ خواہش ہے، بیوی کی خواہش ہے، بچوں کی خواہش ہے، میری خواہش ہے کہ دھوم دھام سے شادی ہو۔ اسی خواہش کے چکر میں لوگ مخروض ہو رہے ہیں،
قرض لے رہے ہیں، سودی قرض لے رہے ہیں تو برکتیں نہیں آئیں گی۔ تو نفس کی بندگی کرنا، پیسوں کی بندگی کرنا، خواہشوں کی بندگی کرنا، اس سے آدمی ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے۔ اللہ اور رسول کی بندگی کرو، اللہ غیب سے انتظام کریں گے، پیسوں میں برکت ڈالیں گے، کمائی میں برکت ڈالیں گے، کبھی کسی کی مجبوری نہیں ہوگی۔ ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گھر چلنا ہے، کچھ کام بتا دیجیے۔ تو کیا کام آتا ہے؟ ہاں میں لکڑیاں کاٹ سکتا ہوں، میں جنگل جا سکتا ہوں، لکڑی کاٹ کے لا کے فروخت کر سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا تمہارے پاس گھر میں جو بھی ہے وہ لے کر آؤ، کچھ بھی ہے لے کر آؤ۔ وہ گھر گئے، مٹی کا ایک پیالہ تھا، کٹورا تھا، وہ لے کر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا۔ یا رسول اللہ میرے پاس اس مٹی کے پیالے سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، وہی ہے بس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کٹورے کو ہاتھ میں لیا، صحابہ سے پوچھا یہ کون خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، میں اتنے میں خریدوں گا۔ پھر فرمایا اس سے زیادہ کون خریدے گا، اس سے زیادہ پیسے کون دے گا؟ تو دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، میں اتنا دوں گا۔ پھر فرمایا اور کون اس سے زیادہ خریدے گا؟ تو ایک تیسرے صحابی کھڑے ہوئے، میں اس سے اتنے زیادہ پیسوں میں خریدوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو وہ صحابی سے بیچ دیا اور وہ پیسے لے کر یہ آنے والے صحابی کو دیا کہ جاؤ بازار سے کلہاڑی خرید کے لاؤ۔ کلہاڑی لی انہوں نے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لکڑی کا دستہ بنایا اور کلہاڑی میں مارا، کلہاڑی کے اندر دیا۔ پھر یہ کلہاڑی بن گئی، وہ صحابی کو دیا، اب جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور بازار میں لا کے بیچو، اپنا گزارا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی جو جنگل جا رہا ہے، لکڑیاں کاٹ رہا ہے، پھر بازار میں لا کے بیچ رہا ہے، یہ آدمی اس آدمی سے بہتر ہے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ رہا ہے، لوگوں کے سامنے۔ اب یہ مانگنے والا برابر ہے اپنے بھائی سے مانگے، اپنے پڑوس سے مانگے، اپنے دوست سے مانگے، یا کسی کمپنی سے مانگے، یا کسی بینک سے مانگے، یہ مانگنے والا نہ اللہ کو پسند ہے نہ نبی کو پسند ہے۔ آپ اپنی طاقت کے مطابق جتنی کمائی کر سکتے ہیں وہیں سے اپنی کمائی شروع کرو۔ ضروری نہیں بڑے سے بڑا کاروبار شروع کرنا ہے، جا کے بینک سے لون لینے پر مجبور ہو جاؤ، کسی سے قرض مانگنے پر مجبور ہو جاؤ، یہ اللہ رسول کو پسند نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا کاروبار شروع کرو۔ آپ جو کر سکتے ہیں، جو کام آتا ہے اس کام سے اپنا بزنس شروع کرو، کم سے کم پیسوں سے، تاکہ مانگنے کی مجبوری نہ ہو۔ نہیں میرا اسٹیٹس کیا ہوگا، میں سائیکل چلاؤں، بازار میں لوگ دیکھیں گے، میں مزدوری کروں، میں موٹے اٹھاؤں، میں تھیلے اٹھاؤں، لوگ کیا بولیں گے؟ محنت مزدوری میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے کہ اس سے بھی کم والا کام ہمارے نبی نے کیا ہے، آپ نے بکریاں تک چرائی۔ آپ کو بکریاں چرانے کی کیا ضرورت تھی؟ چرائی آپ نے امت کو بتانے کے لیے کہ یہ کام بھی اخارت کا کام نہیں ہے، یہ کام بھی کرنا پڑے تو کرو، یہ بہتر ہے لوگوں سے مانگنے سے۔ کسی اور کے پاس، غیر کے پاس مانگنے سے بہتر ہے بکریاں چرانے کو گزارا کرو۔ لیکن آج ساری پریشانیاں کس چیز کی ہیں؟ یہ ساری پریشانیاں اپنی انا کی ہیں۔ میں بکریاں چراؤں، میں موٹے اٹھاؤں، میں اس کے پاس کام کروں، میں نوکری کروں، یہ میں کیا کرتا آدمی کو مجبور بناتا ہے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر، کسی اور کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے پر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھو، آپ نے جو زندگی ہمارے سامنے پیش فرمائی اس ساری زندگی میں برکت ہی برکت ہے۔
تو ہم اگر اس زندگی کو اپنانے لگے تو ہماری زندگی میں برکت آئے گی۔ ایک دوسرے صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گزارے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جا اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے۔ دعا فرمائی، سو ہو گیا، چلے۔ چند دنوں کے بعد وہ صحابی کسی جگہ جنگل میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، قضائے حاجت کے لیے آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ بازو میں ایک سوراخ ہے، ایک بل ہے، چھوٹا سا بل ہے، اس بل سے ایک چوہا باہر نکلا، ایک اشرفی لا کے ڈال کے چلا گیا۔ پھر دوبارہ آیا اور ایک اشرفی ڈال دیا، تیسری بار آیا اور ایک اشرفی ڈال دیا، چوتھی بار آیا اور ایک اشرفی ڈال دیا، 7 اشرفیاں اس نے باہر لا کے ڈالی اور بل میں چلا گیا۔ اب وہ جو صحابی دیکھ رہے ہیں، ماجرا واقعہ دیکھ رہے ہیں، ضرورت سے فارغ ہوئے، وہ 7 اشرفیاں ہاتھ میں لیے، سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج یہ عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ میں قضاء حاجت میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک بل سے سوراخ سے چوہا نکلا، 7 بار یہ 7 اشرفیاں ڈالے اور اندر چلا گیا۔ اب میں ان پیسوں کا کیا کروں؟ صحابہ میں اور ہمارے میں یہی فرق ہے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ پہلے پوچھتے تھے، بعد میں کرتے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے پورا کر لیتے ہیں، بعد میں آگے امام صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا تھا، ہوگا، اب کیا کروں؟ بعد میں کوئی حل نہیں ہے۔ پہلے صحابہ کی سنت اپناؤ، پہلے پوچھنا بعد میں کرنا۔ یہاں ویسا نہیں، پہلے کر لیتے ہیں بعد میں پوچھتے ہیں، یہی فرق ہے صحابہ میں اور ہم میں۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ 7 اشرفیاں لے کے سیدھے بازار جاتے، پورا خرید لیتے، دکان سجا لیتے، کاروبار کر لیتے، کھا بھی لیتے، سب مزے کر کے بعد میں آ کے پوچھتے یا رسول اللہ، وہ جنگل میں ایسے 7 اشرفیاں ملے، میں گیا بازار میں، وہ کیا کیا لینا لے لیا، کیا کیا کھانا کھا لیا، وہ حلال کی، وہ جائز کی، بعد میں پوچھتے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، پہلے پوچھتے تھے۔ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پوچھا، اس طرح کا عجیب واقعہ پیش آیا کہ یہ 7 اشرفیاں میرے پیروں کے پاس آ کے پڑے ہوئے، ان کا کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے لیے اللہ کی طرف سے روزی کا انتظام ہے، یہ پیسے تمہارے ہیں، جاؤ اپنا کاروبار شروع کرو، اپنا جو بھی بزنس ہے شروع کرو، اور اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے۔ تو ہمارے بڑوں کا کہنا ہے کہ جب ایک مسلمان حلال راستے تلاش کرتا ہے، اللہ رسول کی بندگی کرتا ہے، اور اللہ رسول سے پوچھ کے کوئی قدم اٹھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بل سے روزی کا انتظام کرتے ہیں، بلوں سے انتظام ہو رہا ہے۔ اور آج ہماری زندگی میں اللہ سے پوچھتے ہیں، نہ رسول سے پوچھتے ہیں، نہ علماء سے پوچھتے ہیں، نہ حلال حرام جانتے ہیں۔ ہماری بس ایک ہی دھن ہے کہ کماؤ، بس کہیں سے بھی آئے، حلال ہو کہ حرام ہو، جائز ہو کہ ناجائز ہو، بس مجھے پیسہ کمانا ہے۔ آج کمانے والوں کی کمی نہیں ہے، اور کسی کی کمائی کی بھی کمی نہیں ہے، کمی کس چیز کی ہے؟ برکت کی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ جتنا بھی کما رہے ہیں سب بلوں میں جا رہا ہے۔ اللہ کی مانتے تھے تو بلوں سے آتا تھا، آج اللہ رسول کی نہیں مان رہے تو سارا بلوں میں جا رہا ہے، پیسے ختم ہو رہے، بل ختم نہیں ہو رہا ہے، سارا بل، فون بل، کرنٹ بل، لائٹ بل، فون، سب سارے بلوں میں جا رہا ہے۔ پہلے بلوں سے آتا تھا، اللہ کی مانو بلوں سے آئے گا، اب اللہ کی نہیں مان رہے، سب بلوں میں گھس رہا ہے، پیسے ختم ہو رہے ہیں لیکن بل ختم نہیں ہو رہے، بل باقی ہیں، چلو یہ بل اگلے مہینہ بنیں گے، یہ بل باقی ہیں۔ یہ برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ اسی لیے نہیں ہیں کہ آج ہم نے اپنے مقصد کے پورا کرنے میں اللہ اور رسول کو بھلا دیا ہے۔ پہلی بات تو ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں اپنی روزی کا ذمہ دار ہوں۔ یہ غلط فہمی سے نکلو۔ کوئی بندہ، کوئی شخص نہ کسی اور کی روزی کا ذمہ دار ہے، نہ خود اپنی روزی کا ذمہ دار ہے۔
ہماری روزی روٹی کا ذمہ دار ہمارا پیدا کرنے والا خالق و مالک وہی رازق ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جانور چلنے والے دوڑنے والے ریگنے والے ایسے نہیں ہے جن کی روزی کا ذمہ ہمارے اوپر نہ ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہی جانتا ہے کہ اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ کہاں ہے اور چند دن کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ تو چند دن کے لیے بندہ زندگی گزارتا ہے، جیسے آپ کہیں ٹرپ پہ جاتے ہیں، پھرنے کے لیے جاتے ہیں، ٹور میں جاتے ہیں، کہیں 8 دن کا سفر ہوتا ہے یا کہیں 3 دن کا سفر ہوتا ہے، تو وہاں کے علاقے کے حساب سے اللہ پاک آپ کی روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ برابر جس جگہ آپ ہوتے ہیں اس جگہ آپ کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت اللہ پاک آپ کے نگاہوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، چلتے چلتے ایک دم گرمی ہے، ہائی وے کا راستہ ہے، کہیں رکنے کا نام نہیں، کوئی آبادی نہیں ہے، لیکن چلتے چلتے جب کسی جگہ آپ رکتے ہیں تو وہیں پہ کوئی بندہ پانی لے کر آتا ہے، کوئی بندہ ککڑی لے کر آتا ہے، کوئی بندہ فروٹ لے کر آتا ہے، کوئی بندہ اس علاقے کی سبزی لے کر آتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ ککڑی لے کر کھا لیتے ہیں، تھوڑی بہت راحت و آرام ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جس جگہ آپ جاتے ہیں اللہ اس جگہ آپ کو اس روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ کسی اور علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کے لیے روزی کا انتظام۔ تو یہ اللہ مالک ہے ہماری روزی کا، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے کسب معاش کے لیے حلال راستے تلاش کرنا، حرام راستے تلاش نہیں کرنا ہے، حلال راستے تلاش کرو، اللہ غیب سے انتظام کرے گا ہماری سب سے بڑی کمزوری بیماری یہ ہے کہ ہم حلال راستے تلاش نہیں کرتے، حرام راستوں کو حلال کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ حرام حلال ہو جائے۔ کوئی کہتی بھی شریعت میں گنجائش ہے کہ شریعت میں کہاں ایک رستہ رہے تو بولو مفتی صاحب یہ حرام حلال ہو گئی جیسا، ہر کس نہیں۔ جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ کسی مفتی، کسی عالم، کسی امام تو کیا کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ حرام کو حلال کرے۔ کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتے، نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو کسی اور امام کے، مفتی کے، قاضی کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ تو ہم حلال راستوں کو تلاش کریں تو اللہ تبارک و تعالی حلال راستے بھی عطا کریں گے، اور جو ہماری زندگی میں برکت ہے وہ برکت بھی اللہ پاک نازل کریں گے۔ آج سب بندے پریشان، گھر میں برکت نہیں ہے، ہمیشہ لڑائیاں ہیں، بچے نافرمان ہو گئے، بیوی نافرمان ہو گئی، ہمیشہ لڑتی رہتی ہے، کسی کو گھر جانے من نہیں کر رہا ہے، وہ گھر جانے سے بہتر بازار میں بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ گھر میں لڑائی۔ یہ ساری بے برکتی ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ ہماری بدعمالیاں، ہم کبھی بھی ایک صحیح ارادے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے دین سے متعلق۔ ہم دنیا سے متعلق تو بڑے سے بڑے کام کی ہمت کر لیتے ہیں، اللہ ہے اللہ ہے، تو کیا دین کے معاملے میں اللہ نہیں ہے؟ دنیا کا معاملہ آتا ہے تو لاکھوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کس کے بھروسے پہ؟ اللہ کے بھروسے پہ۔ ہاں اللہ ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے ہمت کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ بہانہ کر کے پھسل جاتے ہیں، دعا کرو حضرت انشاءاللہ کریں گے، یہاں کی دعا کرو پھسلنے کے راستے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں کوئی نہیں بولتا نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ ہے، تو وہ دنیا کے معاملے میں جو ہمت ہے وہ دین کے معاملے میں کریں، نمازوں کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے ہمتیں کرو، پھر اللہ پاک کیسے راستے کھولتے ہیں۔ اور صحابہ کی زندگی میں یہی ایک چیز تھی، وہ ذرا برابر بھی حرام کی طرف جھانک کے بھی نہیں دیکھتے تھے، جھانکتے بھی نہیں تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ صحابہ نے کبھی حرام کی طرف سوچا ہو، بول بھی نہیں سکتے، لیکن زندگی میں فاقے تھے، تنگی تھی، مہینے مہینے آپ نے بھوک سے گزار دیا، لیکن ذرا برابر بھی کبھی حرام کی طرف نہیں جھانکا۔ تو صحابہ کے تو مہینے مہینے بھوک کی حالت میں گزرے ہیں، یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص بتائے
کہ کسی گھر میں ایک دن بھوک کی حالت سے گزرا ہو، ایک ہفتہ بھوک کی حالت میں گزرا ہو؟ نہیں گزرا۔ کوئی بھوک سے کوئی گھرانہ آج تک بھوک کی حالت میں نہیں سویا۔ تو اللہ پاک ایک وقت کی روٹی کے لیے بندے کو اتنا مجبور نہیں کرتے کہ وہ جھوٹ بولنے لگ جائے، دھوکہ دینے لگ جائے، یا کسی کا حق مارنے لگ جائے، یا آدمی حرام چیز کو تلاش کرنے لگ جائے۔ اللہ نے کبھی اتنا مجبور نہیں کیا۔ پھر یہ ساری مجبوریاں کس چیز کی؟ کوئی انانیت کی، نفس پرستی کی، خواہشات کی، کہ ہم خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ضرورتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ضرورت کا آ جانا، ایک ہوتا ہے خود بخود ضرورت کا بنانا۔ اب دیکھتے اپنی زندگیوں اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ضرورت پڑ گئی تو جو ضرورت بھیجنے والا ہے وہ ضرورت کا پورا کرنے والا بھی ہے۔ لیکن بعض دفعے بندے ایسے ہوتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہوتی بلکہ خود بخود ضرورت بنا لیتے ہیں۔ تو جب بندہ خود سے ضرورت بناتا ہے تو اس کے پورا کرنے کا ذمہ دار خدا نہیں ہے، خود بندہ ہے۔ کوئی ضرورت ہی نہیں، خواہ آفر کے چکر میں اس چیز کو ضرورت بنا لیتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ مال کا دور چل رہا ہے۔ پہلے زمانے میں سارے گھر میں ہوتے تھے اور گھر کا ایک مرد دکان جاتا تھا، سارا سودا سلف لا کے ڈال دیتا تھا۔ اب پورا خاندان مال میں ہے، ایک آدمی نہیں، پورا خاندان، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب پورے مال میں ہیں۔ اب مال کا ایک سجاوٹ، مال کا رکھ رکھاؤ اس انداز سے ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والا اس کو ضرورت محسوس کرتا ہے۔ وہ دیکھا یہ نہیں ہے ہمارے گھر میں، اس کو دیکھا یہ نہیں ہے ہمارے گھر میں، جو چیز ضرورت نہیں تھی اس کو بھی ضرورت بنا کے ڈال دیا۔ خواہ مخواہ جو 1,500-2,000 کی بل ہونی تھی 10,000 کی بل ہو گئی۔ تو یہ 10,000 کی بل کیا ہے؟ ضرورت آنے پر تھی یا خود ضرورت بنانے پر ہوئی ہے؟ آفر ہے، 50% ڈسکاؤنٹ ہے، buy one get one ہے۔ ان آفر کے چکر میں ہم لوگ جو چیز ضرورت نہیں ہے وہ بھی لینے والے بن جاتے ہیں۔ اب رہی بات پورا خاندان مال میں ہے تو بچوں کی ضد ہے، ایک طرف بیگم کی فرمائش ہے، ایک طرف وہ ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ضرورت سے زیادہ بوجھ آدمی کے کندھے پر پڑتا ہے۔ تو یہ سارے طور طریقہ بدل چکے ہیں، اسی لیے کتنا بھی کماؤ کافی نہیں ہو رہا ہے، کتنا بھی کماؤ کافی نہیں ہو رہا ہے۔ بولو سنت رسول پر اپنی زندگی گزارو، ضرورت کی چیز جب ضرورت پڑے تب لے لو، تو انشاءاللہ یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کمائی میں برکت ہوگی، کمائی میں ہر چیز میں اللہ پاک برکت ڈالیں گے۔ پھر جب چیز برکت آ جائے گی گھر میں، یہ محبت، یہ تعلقات، یہ چاہتیں خود بخود آ جائیں گی۔ ایک لطیفہ ہم نے سنا ہمارے اساتذہ سے کہ ایک گھر میں 4 بھائی تھے، ماشاءاللہ سب خوش تھے۔ ایک بھائی کا نام محبت علی تھا، محبت علی یہ سب سے محبت کرتا تھا، سب سے چاہتا تھا، سب کو ایک ساتھ لے کر چلتا تھا، یہ محبت علی ہے۔ دوسرا بھائی تھا برکت علی، کہ محبت ہے تو زندگی میں کیا آ گئی؟ برکت آ گئی۔ ہر ایک یعنی کوئی بندہ محبت میں آ کر کمائی کو تولتا نہیں تھا، میں کتنا کماتا ہوں تو کتنا کماتا ہے، میں کتنا خرچ کرتا ہوں تو کتنا خرچ کرتا ہے، یہ تولنے والا مزاج نہیں ہوتا جہاں محبت ہوتی ہے۔ آج بھائی کے گھر میں خاص کر جو جوائنٹ فیملی ہے یہاں یہ چکر چلتے ہیں، یہاں لڑائیاں چلتی ہیں، میں اتنا کماتا ہوں تو کتنا خرچ کرتا ہے، یہ لڑائیاں چلتی ہیں۔ کیا ہے؟ محبت نہیں ہے۔ یہ محبت علی ہے تو برکت علی بھی ہے۔ برکت علی کے ساتھ ساتھ پورے چین و سکون کے ساتھ تھے، راحت علی بھی ہے، ماشاءاللہ راحت بھی ہے، سب سکون بھی ہے۔ تو اللہ کی رحمت بھی موجود تھی، جو رحمت علی کے نام سے ایک بھائی رہتا تھا۔ تو یہ محبت علی، راحت علی، رحمت علی تو برکت علی۔ 5واں بھائی پیدا ہوا تو یہ چاروں بھائی کا انتقال ہو گیا، 5واں بھائی پیدا ہوتے ہی یہ چاروں بھائی کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا وہ 5واں بھائی مطلب علی پیدا ہو گیا۔
مطلب پرستی آ گئی. اب سلام بھی مطلب کے ساتھ ہے, اب ملنا جلنا بھی مطلب کے ساتھ ہے, ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی مطلب کے ساتھ ہے, کسی کا فون ریسیو کر رہے تو بھی مطلب کے ساتھ ہے. میرا مطلب ہے تو کام ہے, مطلب نہیں تو کچھ بھی کام نہیں ہے. اپنے بھائی سے بھی کچھ بھی کام نہیں ہے, اپنی ماں باپ سے بھی کچھ کام نہیں ہے. کیوں؟ مطلب نہیں ہے. تو یہ مطلب علی پیدا ہوا تو برکت کا بھی انتقال ہو گیا, محبت کا بھی انتقال ہو گیا, راحت کا بھی انتقال ہو گیا, رحمت کا بھی انتقال ہو گیا. اب گھر میں ساری پریشانیاں کا جنم ہی جنم ہے. ہر دن ایک نئی پریشانی کا جنم ہے. کیوں؟ مطلب پرستی آ گئی ہے زندگی میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ محبت کی زندگی دی ہے, وہ برکت کی زندگی دی ہے, وہ رحمت کی زندگی دی ہے. پوری سیرت کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے گھروں میں محبتوں کو لاؤ, اپنے گھروں میں راحتوں کو لاؤ, اپنے گھروں میں رحمتوں کو لاؤ, اپنے گھروں میں خود بخود برکتیں آئیں گی. پھر یہ سارا نظام درست ہو جائے گا. کبھی لڑائیاں نہیں ہوں گی, خاندانوں میں جھگڑے نہیں ہوں گے, پھوٹ نہیں پڑیں گے. آج بڑی مشکل سے کوششوں سے دو خاندانوں میں جوڑ ہوتا ہے شادی کے نام پر, نکاح کے نام پر. پھر بہت جلد تاگے سے زیادہ کمزور رشتہ ہو جاتا ہے. پھر مکڑی کے جالے کی طرح وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. کس بنیاد پر؟ مال کی بنیاد پر, جہیز کی بنیاد پر, شہرت کی بنیاد پر. پھر یہ مطلب کی بنیاد پر یہ رشتے اتنے ناطے کمزور ہو جاتے ہیں. آج ہمارے جتنے رشتے ناطے ہیں نا, صرف دو چیزوں میں اٹکے ہوئے ہیں. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو رشتہ ہی ختم ہے. یہ رشتے کب یاد آتے ہیں؟ ایک شادی میں یاد آتے ہیں, دوسرے میت میں یاد آتے ہیں. یہ دو چیزیں نہ ہو تو سارے رشتے ختم ہیں. آپ اپنی جگہ رہو, میں اپنی جگہ ہوں. آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہو, میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہوں. آپ سے مجھے کیا لینا دینا ہے؟ اگر لینا دینے کی بنتی ہے تو بس دو ہی موقع ہیں, یا تو آپ میرے گھر شادی میں آؤ, یا میں آپ کے گھر میں کوئی شادی ہے تو آؤں, یا کسی کی میت میں آؤں. یہ خوشی یہ غم دو ہی بہانے ہیں ہمارے آپ کے ملنے کے, اور کوئی دوسرا بہانہ نہیں رہا. یہ رشتے آج اتنے کمزور ہو گئے ہیں. یہ دوریاں, یہ فاصلے, یہ کس وجہ سے ہیں؟ سارا کا سارا کھیل مطلب کا ہے, خود غرضی کا ہے. کیا کہتے ہیں؟ سیلفش, میں اپنا خود غرض ہوں. مطلب ہے تو سارے رشتے ہیں, مطلب نہیں تو سارے رشتے, کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو یہی دور آج چل رہا ہے. تو بتاؤ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتے کاٹنے والا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی, برکت نہیں ہوگی. آج رشتے سب کٹنے کے معاملے چل رہے ہیں, ملنے کے معاملے نہیں ہیں. اور قیامت کے دن سب سے بڑا جو اللہ کے سامنے جھگڑا کرنے والا ہوگا وہ رشتہ ہوگا. کہے گا یا اللہ جو مجھے ملائے تو اس سے ملا, یعنی جو میرے رشتے کو نبھائے تو اسے رشتے کو نبھا, جو میرے رشتے کو کاٹے تو اسے کاٹ دے, اپنی رحمت سے کاٹ دے, تو وہ جہنم میں جائے گا. سن من قطعک, ہاں جو آپ سے رشتہ کاٹ رہا اسے ملو گے, نبی کی تعلیم ہے. آج سارے رشتے پیسوں کی بنیاد پر, مطلب کی بنیاد پر چلے ہوئے, اس لیے آج زندگی میں برکت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں میں ہوں, اللہ کی برکتیں ہمارے گھروں میں ہوں, اللہ کی ساری نوازشیں ہمارے گھروں میں ہوں. تو سنت والی زندگی اپناؤ, نبی والی زندگی اپناؤ, تو انشاءاللہ یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کے دلوں میں آپس میں محبتیں پیدا فرمائیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چاہتیں پیدا فرمائیں, الفتیں پیدا فرمائیں. جو برکتیں حضرت صحابہ کی زندگیوں میں تھیں وہ ساری برکتیں ہماری زندگیوں میں نازل فرمائیں. مطلب پرستی سے, خود غرضی سے, لڑائی جھگڑوں سے ہر گھر کی حفاظت فرمائیں.